اصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا۔ اصال ثواب میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کریم پڑھنے کا ہو یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو، قرآن کریم پڑھنا، صدقہ کرنا، صدقہ چاہے صدقہ جاریہ ہو جیسے کنواں کھدوانا اور بور وغیرہ کروانا، نلکا لگوانا، فلاح عامہ کے جتنے بھی کام ہیں، یہ کر کے کسی اللہ کے بندے کے نام اس کا ایصال ثواب کر دینا، کیا یہ سارے طریقے جائز ہیں؟ دوستان دی وقار، ایصال ثواب کی جہاں تک بات کی جائے تو قرآن کریم میں جتنی بھی دعائیں اللہ نے ذکر کی ہیں وہ ساری ایصال ثواب کا ثبوت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اب یہاں جو ایصال ثواب کیا کیا گیا ہے، ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما، تو یہ ایصال ثواب یعنی فائدہ پہنچانے کا عمل اپنی طرف کیا گیا ہے، ہمیں عطا فرما۔ اور صرف ہمیں عطا فرما کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مجھے عطا فرما، ربنا کا مطلب صرف مجھے نہیں، اگر مجھے کے لیے ہو تو قرآن مجید میں یا کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے ربی، اگر صرف میرے لیے ہوتا نا پھر ہوتا ربی آتینی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنی عذاب النار، لیکن اللہ نے طریقہ یہ بتایا کہ جتنی بھی بھلائیاں ہیں نا، بھلائیاں صرف اپنے تک ہی نہیں، وہ جیسے پلیٹ کے اندر بوٹیاں ہیں وہ ساری اپنے لیے نہ رکھ لو، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو۔ تو دعائیں بھی جو ہے اللہ پاک نے ہمیں اس میں کولیکٹیو اسلوب دیا ہے کہ سارے ایمان والوں کو اس میں شامل کر لو گے تو وہ قبولیت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو جب آپ یہ کہو گے ربنا آتنا، ہمارے پروردگار ہمیں عطا، ہمیں کا مطلب یہ ہے کہ میں اور میرے ساتھ جتنے بھی اہل ایمان ہیں میرے مولا ان کو عطا فرما دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی، اور مزید یہ ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے، الٹیمیٹلی آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ پھر دیکھیں یہ دعا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کروں کہ جو آپ کو پہلے سے یاد ہیں، کچھ نئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ نماز میں آپ پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ اصل میں دعا فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ کو اپنے پیارے اتنے پسند ہیں کہ نہ صرف ان کا ذکر بلکہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ نے قرآن کریم میں درج فرما دیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ ایصال ثواب آپ نے اپنے لیے کیا ہے، یہ فائدہ آپ نے اپنے آپ کو دیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ نے عرض اللہ سے کیا ہے، کیونکہ میں خود تو میرے مولا اپنے آپ کو بخش نہیں سکتا، تو یہ کرم فرمانا، ٹھیک ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یہ ایصال ثواب آپ نے کس کے لیے کیا ہے؟ اپنے والدین کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے یا اللہ سب کو بخش دے۔ یہ ایصال ثواب آپ نے قیامت تک کے ہر اہل ایمان کے لیے کر دیا ہے۔ اب دیکھیے ایصال ثواب میں ہم ڈائریکٹ کسی کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ بھی ہم سیدھا ڈائریکٹ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، اور سلامتی کون نازل کرے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ گویا کہ ہم اس کو جو دعا دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں، اے ایمان والے، اے مسلمان، اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو عرض ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں عرض ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ورنہ ڈائریکٹ طور پر ہم کسی کو کیا سلامتی دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب قبروں کے اندر ہم ان کو ایصال ثواب کا سلسلہ کرتے ہیں،
ہم تو قبر کے اوپر جائیں تو عقل نہیں مانتی کہ منو مٹی کے نیچے جو بندہ ہے اس تک ہماری بات کیسے پہنچے گی. عقل تو اس بات کو نہیں مانتی. لیکن جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم تو کہہ رہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ الْحِسَابُ کہ قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہوں گے یا اللہ ان سب کو بخش دے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب کے لیے اصالہ ثواب کر رہے ہیں. تو پھر سبحان اللہ کہ دیکھیے یہ کرم کتنا وسیع ہے کہ وہ منو مٹی کے نیچے ہونا تو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بھی تقریباً 2000 سال پہلے. بعد میں کتنے اہل ایمان ہوں گے, فاصلہ بھی بیچ میں حائل ہے, مٹی کے نیچے ہونا بھی, لیکن آپ سب کو اصالہ ثواب کر رہے ہیں اور وہاں سے فیض مٹی کے نیچے بھی آ رہا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عطا فرمایا اصالہ ثواب کا سلسلہ وہ قیامت تک الحمدللہ چل رہا ہے. اہل ایمان اس طرح سے اہل ایمان کے لیے یہ سلسلہ کر رہے ہیں. دوستانی ذوقار اس حوالے سے نا ہم اصالہ ثواب کی مختلف صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر آئے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے, فوت ہوتا ہے تو اس کے اصالہ ثواب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, کبھی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں, کبھی اس کے تیسرے کا اہتمام, تیجا جس کو کہتے ہیں, کبھی جناب وہ ہفتہ یعنی کوئی ایک دن ایسا رکھتے ہیں, مثلا اتوار کا دن یا کوئی ایسا دن کہ جس میں ایزیلی بندے جمع ہو سکتے ہیں, جمع ہو کر اس کے لیے کچھ کلیکٹیو کاوش کی جاتی ہے, محنت کی جاتی ہے, چاہے وہ کھانا پکا کے اللہ کے بندوں کو کھلایا جائے, دوستوں کو کھلایا جائے, انہیں جی آپ کو کھان دیو, دوستوں کو کھلان دیو, یہ کیا بات ہے, غرباء و مساکین کو کھلاؤ. بھئی نفس سے پوچھو نا تو نفس دوستوں کو بھی کھلانا نہیں چاہتا, نفس چاہتا ہے سارے نوالے اپنے ہی منہ میں جائیں. تو اللہ کو تو یہ بھی پیارا ہے کہ تم سارے نوالے اپنے منہ میں نہ کرو, کچھ اپنے دوستوں میں شیئر کرو, کچھ گھر والوں میں شیئر کرو, اور پھر غرباء و مساکین تو سبحان اللہ ان کی تو بات ہی کیا ہے. ٹھیک, تو اس کھانا کھلایا اس کا بھی ثواب اصالہ ثواب کر دو, جو کچھ پڑھا جائے گا اس کا بھی ثواب اصالہ ثواب کر دو. تو یہ اصل میں یہ جو ٹائٹلز ہیں نا, یہ تیجا, یہ چوتھا, یہ ساتواں, یہ 15واں, یہ 40واں, اصل میں یہ کوئی بگڑنے کے ٹائٹل نہیں ہیں کہ جن سے بندہ پریشان ہو یار یہ کیا بات ہے, یہ تو سرکار سے ثابت ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ثابت تو اصل میں اصالہ ثواب ہے. ان ساری جگہوں پر کیا تو اصالہ ثواب جاتا ہے, غلط کام کون سا کیا جاتا ہے. بھئی اللہ کا بندہ وہ جو چلا گیا ہے, اب وہ یوں سمجھیے کہ ہمارے رحم و کرم پر ہے. وہ قبر میں نماز نہیں پڑھ سکتا, وہ قبر میں خیرات نہیں کر سکتا, وہ قبر میں زکوٰۃ نہیں کر سکتا, وہ نیکی کے کام نہیں کر سکتا. تو ایمان والے کیا کرتے ہیں, اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. کبھی دعاؤں کا اصالہ ثواب ہو رہا ہے, کبھی درود و سلام کا اصالہ ثواب ہو رہا ہے, کبھی نیکی کے کاموں کا اصالہ ثواب ہو رہا ہے. وہ سارا کام کر کے تو اس کے درجات کی بلندی کا سامان ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب زندہ ہے تو پہلے تو کہتے رہیں کہ نہیں جی نہیں, بس اپنے ہی کام آنے عمل, کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکے گا, اور اب جب قبر کے اندر چلا گیا تو اب بھی اس کو اصالہ ثواب نہیں ہونے دیتے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. قبر کے اندر جو ہے وہ اصالہ ثواب الحمدللہ پہنچتا ہے. اب آ جاتے ہیں ایک اصالہ ثواب کا ایونٹ ہے 11ویں کے حوالے سے. اصل میں 11ویں جو ہے یہ اصالہ ثواب ہے اللہ کے ایک محبوب ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے لیے یہاں ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی کے لیے بولا جاتا ہے. بھئی قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جو بھی اپنے رب سے ڈرا نا, جو بھی رب سے ڈرا تو اس کے لیے کیا ہے, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, ذالک لمن خشی ربہ, اور یہ انعام ہر اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا. تو ولی ڈرنے والے ہوتے ہیں, رب کی حدوں کے باغی تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس لیے ولی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگایا جا سکتا ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اصالہ ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے. اہل ایمان بعض جو ہیں وہ ہر مہینے کی 11 کو کرتے ہیں, اور جب ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی اسی وڈی 11ویں شریف کا اہتمام کرنے لگے ہیں. بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کیوں, یہ ربیع الثانی مشہور ہے کہ اس میں آپ کا اس دنیا سے انتقال ہوا, آپ نے پردہ فرمایا. مشہور ایک کتاب ہے جس کا ذکر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, 11 مجلس. اس کے اندر آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
آپ ہر مہینے کی 12 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا کرتے تھے. اس میں کھانا بنوایا اور اللہ کے بندوں کو کھلایا، یہ آپ کا معمول بن گیا. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے فرمایا تم نے مجھے 12ویں کے ذریعے سے یاد کیا، میں تمہیں 11ویں دیتا ہوں. یعنی لوگ تمہیں 11ویں کے ذریعے سے یاد کریں گے. اب یہ مہینہ جو ہے نا ربیع الثانی کا مہینہ، یہ تقریباً پورا مہینہ ہی جو آپ کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، 11 چاند کی نہ بھی ہو، 12 ہو جائے، 13 ہو جائے، 15 ہو جائے، 29 ہو جائے، 30 ہو جائے، لیکن اس کو کہتے 11ویں ہی ہے، کیونکہ یہ مشہور ہو گئی ہے کہ آپ کے نام کی جو نیاز یا آپ کے نام کے ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے وہ اس کا نام 11ویں پڑ گیا ہے. اچھا یہ 11ویں کا کیا معاملہ ہے دوستو؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پردہ فرمانے کے بعد کافی عرصہ یہ اسلامی ملکوں میں یہ قانون رائج رہا ہے کہ چاند کی 10 تاریخ کو نا تنخواہیں ملتی تھی لوگوں کو. تو جب وہ تنخواہیں ملتی تھیں تو یہ کرتے تھے کہ بھئی 10 تاریخ کو تنخواہ ملی ہے نا تو آگے رات آ رہی ہے 11ویں، تو 11ویں رات کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ایصال ثواب کا اہتمام کر دیا جاتا. اب 10ویں جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور جب کوئی برکت کسی دن کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ آنے والا دن بھی برکت والا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ جو 10ویں ہے، یہ 10ویں وہ ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. یہ 10ویں جو ہے چاند کی 10 کو تاریخیں ملتی تھی نا، وہ تنخواہیں ملتی 10 کو حضرت اپنا ایوب علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس غم سے رہائی عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ صبر کا معاملہ تھا. تو اس دن کو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری. تو یہ 10ویں جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو اس کے آگے عین آ رہی ہے 11ویں. تو اس 11ویں کو جو ہے نا یہ ایمان والوں نے معمول بنا لیا کہ چلو 10ویں کو ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ساتھ ہی ہم جو پہلا نیکی کا کام کریں گے نا وہ کریں گے کہ آپ اللہ کے محبوب ولی کا ایصال ثواب کریں گے. تو یہ اصل میں یہ تحفہ، یہ برکت، یہ رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوئی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو. تو اس لیے اس کو قطعاً حرام نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ حرام ہے. میلاد کا کھانا حرام، اچھا جی 11ویں کا کھانا حرام، تیجا چوتھا پانچواں یہ حرام نہیں ہے دوستو. قرآن سے پوچھو کہ کون سا کھانا حرام ہوتا ہے. قرآن نے تفصیل کے ساتھ جن چیزوں کو کھانا حرام تھا نا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فلاں حرام فلاں حرام، وہ جو ہے سور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ بڑی تفصیل سے قرآن نے بیان کیا ہے. لیکن قرآن میں یہ بھی آیا ہے مالکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم. قرآن کہتا ہے مالکم، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تأکلوا، تم نہیں کھاتے، مما اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا اسم لیا گیا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس میں سے کیوں نہیں کھاتے. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور بے شک تحقیق کے تفصیل کے ساتھ، فصل لکم تفصیل کے ساتھ وہ بیان کر دیا ہے، ما حرم علیکم جو تم پر حرام تھا وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. دوستو میں اپنے جھٹکے انداز وچ تساں کی دساں، گویا کہ رب تعالیٰ اے آہد ہے کہ کیا میں آکھیا سی 11ویں حرام ہے، کیا میں آکھیا سی 12ویں حرام ہے، ان کا کھانا حرام ہے، تساں اپنے کولو کڈ لیاں نے چیزاں. جب رب تعالیٰ کہتا ہے وقد فصل لکم ما حرم علیکم، وہ جو تم پر حرام تھا وہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اگر یہ اتنا حرام ہوتا تو رب تعالیٰ خود ہی فرما دیتا نا. دوستو اپنے دوستوں سے، اپنے جانے والوں سے، اور خاص طور پر اللہ کے دوستوں سے یہ جو رحمتوں کا سلسلہ پہنچ رہا ہے نا ایصال ثواب کے ذریعے سے، اس کو منقطع نہیں کرنا چاہیے. دوستوں سے، اللہ کے دوستوں سے دوستی کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ گرد سکھا دیں گے بادشاہی کے، ہم فقیروں سے گفتگو کر لو، ہم فقیروں سے گفتگو کر لو، 2 قدم رائے گاہ ہوئے تو کیا، 2 قدم اور جستجو کر لو، 2 قدم اور جستجو کر لو. دوستان ذی وقار، آج کی مجلس میں الحمدللہ ہم نے جو آپ کو بتایا، مجھے امید ہے
کہ یہ ہم سب کے لیے فائدہ کا باعث ہوگا. کوشش ہم یہ کریں کہ جو ایصال ثواب کو مانتے ہیں ہم الحمدللہ ان کے لیے بھی رحمتوں کا بانٹنے کا کریں، اہتمام کریں، ان کے لیے دعا کریں. اور جو نہیں مانتے اور منع کرتے ہیں دوستوں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. وہ اللہ کی رحمتوں کو وہ اللہ کے بندوں تک پہنچنے سے روک رہے ہیں. تو جو اللہ کے بندوں تک اس کی رحمتوں کو پہنچنے سے روک رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ نہ ان کی محفلوں میں بندہ جائے اور نہ ان کو اپنی محفلوں میں بلائے. کوئی کولا جا کچچا جا کوئی عام نارمل جا بندہ بھی دعا مانگ لے سی اللہ قبول کرنے والا ہے. ضروری کوئی بندہ ایسے بندے کو بلا لے جو آگے آ کے ایسی تبلیغ کر دے کہ بندہ وہ کہتے چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی کھل پے تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. تو ایسا معاملہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دم بڑھنے والی محبت اور عطا عطا فرمائے. آمین.